سینہ بابر کا دن ہے، آج کا دن اللہ کا قرب لینے کا دن ہے، آج کا دن اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے، آج کا دن رجوع اللہ کا دن ہے، آج کا دن رجوع رسول کا دن ہے، آج کا دن اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا دن ہے، توبہ تنصبہ کا دن ہے۔ کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، رب فرماتا ہے لوگوں ایمان والو، میری بگانے سے بات نہیں، میری دعائیں سے بات ہے۔ ہمیں کسی کو کیا کہنا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہمیں اپنوں کا پتا ہے، ہم نے اپنے کو سنبھالنا ہے، ہم نے اپنے کو سمجھانا ہے، اپنے کو سمجھانا ہے اور اپنے کو یہ بتانا ہے اے ایمان والو یہ اپنے ہیں، جو ایمان والے ہیں اللہ کے اپنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اللہ ہمارے ذمہ حکم کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آدھے اسلام میں داخل نہ ہونا بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا۔ بولیے نا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مرضی کے ساتھ داخل نہیں ہونا بلکہ میں اللہ کی مرضی کے ساتھ، آپ نے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جانا کتنا داخل ہو؟ چوتھائی فرمایا نہیں، ہاف فرمایا نہیں، ثلث فرمایا نہیں۔ جانا کتنے داخل ہو؟ فرمایا فی السلم کافہ، جب اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو پورے ظلف کی چوٹی سے لے کر تمہارے پاؤں کے ناخنوں تک آپ کا سارا وجود اسلام کے تابع ہو جائے۔ یہ نہیں کہ صرف معدہ اسلام کے تابع ہو، آپ نے روزہ رکھ لیا، صرف سوچ اسلام کے تابع ہو، آپ نے روزہ رکھ لیا، نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات، دل اور دماغ پہ بھی شریعت کا پیرا ہو۔ تم سے کام وہ سرزد ہو جس میں اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ یعنی اسلام اور اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اے ایمان والو کیا کرنا ہے آپ نے؟ بولیے نا، ڈیوٹی کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کتنا؟ کافہ، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی تنبیہ خاص کیوں ہے؟ اور یہ اتنا متنبہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہیں شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا شروع کر دینا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے نا یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ تمہارے خون کے ہر قطرے میں سرایت کر چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، اور یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں آ گئی بات کہ جب آپ نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں کہ وضو ہم مسجد میں آ کے نہ کریں بلکہ گھر سے کر کے آئیں۔ اس کی وجہ کہ جب کوئی بلائے تو تیاری کہاں سے کر کے آتے ہیں؟ اس کے گھر میں آ کے کرتے ہیں یا اپنے گھر سے کر کے آتے ہیں؟ بولیے نا جی، اپنے گھر سے کر کے آتے ہیں نا۔ تو اللہ کا تو بلاوا آ چکا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ تو جب نماز کے لیے بلایا جائے، بھلائی کے لیے بلایا جائے تو پھر تیاری ادھر آ کے نہیں کرنی، تیاری گھر سے کر کے آنی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن گھر میں وضو کر کے آتا ہے اور جتنے قدم چل کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اس حالت پاکی میں، حالت طہارت میں، فرمایا ہر قدم پہ اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے۔ بولیے ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے۔ اور اگر بفرض محال آپ کو وضو مسجد میں بھی آ کر کرنا پڑے، مسجد میں بھی آ کر کرنا پڑے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسجد کی جو ٹوٹیوں کی جگہ ہوتی ہے نا وضو خانے، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتے، یہ مسجد سے سیپریٹ ایک جگہ ہے، مسجد کی باؤنڈری لائن سے یہ باہر ہوتے ہیں، مسجد کے احکامات اس پہ لاگو نہیں ہوتے اس جگہ پہ۔ اب یاد رکھیے مسئلہ، جب آپ وضو کر لیتے ہیں نا ان وضو خانوں میں اور ان ٹوٹیوں پہ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں تو خبردار خبردار خبردار، آپ کے جسم کے ساتھ لگنے والا وضو کا پانی، اس کا کوئی ایک ڈراپ یا قطرہ، وہ جب آپ مسجد میں انٹر ہو جائیں تو یاد رکھنا کوئی ایک قطرہ بھی تمہارے جسم سے اتر کر اللہ کے گھر میں نہ گرے، ورنہ سخت گناہ ہے اس چیز کا۔ اس کی وجہ کہ ہمارے جسم تو ناپاک ہے،
हमारे जिस्म तो नापाक है, जो चीज़ हमारे जिस्म से लगती है वो भी नापाक हो जाती है। अल्लाह का घर तो बहुत पाकी वाला है, पाक अल्लाह का घर बड़ी पाकी वाला है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमने इनको अपने ज़हन में जगह देनी है। तो जब हम नमाज के लिए हाजिर होते हैं तो आपको पता है शैतान दाएं भी खड़ा होता है, बाएं भी खड़ा होता है, आगे भी खड़ा होता है, पीछे भी खड़ा होता है। इंसान अपनी पूरी तवज्जो करता है नमाज की तरफ, लेकिन फिर कभी खारिश हो जाती है, कभी सोचें बदल जाती हैं, कभी जमा और तफरीक शुरू हो जाती है, कहीं दाढ़ी के खलाल शुरू हो जाते हैं और कहीं अपने बटन सही करना शुरू कर देते हैं, कहीं अपने शर्ट कमीज उसको सही करना शुरू कर देते हैं। ये सारे शैतानी चक्कर है और अल्लाह ने पहले वाज़ेह कर दिया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान ईमान वालों तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इसके वारों से बचना है और इसके वार से बचने का तरीका एक है, रबत अपने अल्लाह से कायम कर ले। हम टूटा हुआ राब्ता अपने अल्लाह से जोड़ ले और हम टूटा हुआ राब्ता अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ ले। रब्बे काबा की कसम, मिंबर शी पे बैठा हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूँ। जिस बंदे का तल्लक अल्लाह से जुड़ जाए, जिस बंदे का तल्लक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए, शैतान ना दाएं उसको बहका सकता है, ना बाएं की उसको परवाह होती है, ना शैतान आगे उसका कोई बिगाड़ सकता है, ना शैतान पीछे रहकर उसका कोई बिगाड़ सकता है। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि इस मेरे ईमान वाले बंदे की हिफाजत करो। नौजवानों, आपके ज़िम्मे मेरा पैगाम है, वो ये है कि रोज़ों में माह रमज़ान मुबारक में मैंने भी और आपने भी, सब ने जहाँ जहाँ थे आप, ड्यूटियों पे, नौकरियों पे, जहाँ भी थे, जिस इलाके में थे, यकीनी तौर पे अपने नमाजें तो बाकायदा कायम की होंगी जी। नमाजें तो उतली कोमल जाए ज़रा उठियो, उन्होंने आखो कि साढ़े ते रहम करो। तौबा, ये भी दुनिया का वड्डा झूठ है, बीबियां चुप कर जान, अजीब मखलूक है। तो जो है आपकी, ज़रा बात को सुनिए नौजवानों। पैगाम मेरा आपके ज़िम्मे ये है कि जहाँ भी आप रहे माह रमज़ान मुबारक में, आपने नमाजें तो कायम की होंगी, मेरा वसूक है इस पर, उम्मीद भी है कि आपने नमाजें कायम की होंगी और बड़ी बाकायदगी के साथ बाजमात नमाज का आपने एहतमाम तो किया होगा। लेकिन खुदारा इस गुनाहगार का पैगाम आपके नाम ये है कि रमज़ान मुबारक के गुजरने के बाद जो आज ईद का दिन आया है ना, तो इस दिन को ख्वाबे गफलत में ना गुजार देना। सड़कों में रहकर या चौराहों में रहकर या बाहर चौकों में खड़े होकर इस दिन को ना गुजार देना, बल्कि जोहर का टाइम आए तो आपने उसी तरह मस्जिद में आना है, असर का टाइम आए उसी तरह वुजू करके घर से मस्जिद में आना है, जब मगरिब का टाइम आए तो आपने मस्जिद में आना है, जब इशा का टाइम आए तो आपने मस्जिद में आना है। और ज़हन में ये रखना है कि शायद कहीं मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज तो नहीं जो मैं अदा कर रहा हूँ। जब इंसान का तसव्वुर ये हो जाए कि मेरा ये अमल ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आखिरी अमल है, तो यकीनी तौर पे वो अमल करने में लुत्फ़ अपना आता है, बहुत बड़ा लुत्फ़ होता है। इसमें मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ नौजवानों, नेकी और बुराई, हक और बातिल, सच और झूठ, ये दो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आलमगीर हकीकत है कि झूठ भी है कायनात में और सच भी है कायनात में। लेकिन जो सच होता है उसका नज़ारा और है, जो झूठ होता है वो बेड़ा गर्क करने के लिए उसका किनारा कुछ और होता है। लेकिन जो सच हो उसका निखार उभर कर कायनात के सामने रोज़े रोशन की तरह बाजी हो जाता है। लेकिन याद रखना इस बात को कि जब इंसान गुनाह करने लगता है ना, क्या करने लगता है, गुनाह करने लगता है, तो दिल फतवा देता है कि गुनाह ना करना। देता है या नहीं देता? बोलिए ना, ये दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है, ये फतवा देता है कि गुनाह नहीं करना। दिल मना करता है कि गुनाह नहीं करना। अब जिस बात की तरफ मैं तवज्जो आपकी नौजवानों खास तौर पे दिलाना चाहता हूँ नौजवानों, वो ये है कि गुनाह छोटा हो या बड़ा, जिसको कबीरा और सगीरा कहते हैं, बड़ा गुनाह या छोटा गुनाह, हकीर से हकीर गुनाह हो, छोटे से छोटा, उसको भी छोटा ना जानना।
جہنم لے جانے کے لیے وہی کافی ہے. لیکن یاد رکھنا تھوڑی سی لذت کے لیے کبھی وہ گناہ نہ کر بیٹھنا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لذت تو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ قبر حشر میں تیرے ساتھ جائے گا. گناہ قبر حشر میں تیرے ساتھ جائے گا. اور اگلا پیغام میرا یہ ہے کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو حقیر نہ جاننا. کیوں؟ جنت لے جانے کے لیے وہی ایک نیکی کافی ہو سکتی ہے. اونچی آواز سے بولیے نا سبحان اللہ. نیکی نہیں پسند آئی تو علیحدہ بات ہے، لیکن آ گئی ہے تو سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیے. اللہ کا نام لیں اونچی آواز سے سبحان اللہ. اب میری بات کو توجہ سے سن لیں. نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جی آقا حکم فرمایا گناہ چھوٹا ہو نا اس کو بھی حقیر نہیں جاننا. کیوں؟ گھر جلانے کے لیے بہت بڑا انگارہ نہیں چاہیے، بلکہ ایک دیا سلائی کافی ہوتی ہے. لیکن نیکی چھوٹی ہو اس کو بھی چھوٹا نہ جاننا. جنت داخلے کے لیے وہی ایک نیکی کافی ہو سکتی ہے. اب میرا پیغام اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے گناہ کی بات کی کہ لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کر بیٹھنا. گناہ لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ قبر و حشر میں تیرے ساتھ جائے گا. اسی طرح تھوڑی مشکل آ جائے کہیں نیکی نہ چھوڑ دینا. تھوڑی مشکل آ جائے نیکی نہیں چھوڑ دینا. آپ کہیں نیکی کرنے پہ میں ایک آپ کو وظیفہ فار ایگزامپل بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ آج یہ نفل پڑھ لو انشاءاللہ تعالی اللہ گناہ معاف کرے گا. اللہ سے توبہ کر لو تو وہ نفل آدھ گھنٹہ لگے ان نفلوں پہ یا ایک گھنٹہ لگے تو آپ کہیں رضوی صاحب یہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں. ہم گھنٹہ کہاں سے نکالیں بھائی؟ تھوڑی مشکل کے لیے کبھی نیکی کو نہ چھوڑنا. مشکل تو آدھ گھنٹے میں یا گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، پر نیکی قبر و حشر میں تیرے ساتھ جائے گی. اب مجھے بتائیے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اونچی آواز سے بولیے نا. فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے دن؟ ہمیں آج کے دن نیکی پھیلانا ہے. ہمیں آج کے دن لوگوں کو بھی خود بھی برائی سے بچانا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سبق دینا ہے. اور آج کا دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے گزارنا ہے کہ یا رب العالمین ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ماہ رمضان مبارک میں کی ہے ہمیں اس عبادت کا پورا اجر عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہمیں جو کوتاہیاں ہوئی ہمیں ان کی معافی عطا فرما دے. میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا ہی رحیم ہے. وہ رحمت کی چادر ہمارے اوپر تان دے گا. ہماری وہ سختیاں، ہماری وہ بلائیں، ہماری مصیبتیں، ہماری بیماریاں یا ہماری ناقبولیت کی گھڑیاں وہ بھی قبولیت میں بدل جائیں گی اور اللہ ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. اللہ ہمیں ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. لاسٹ بات، میں تھوڑا ٹائم خود ہی 10 منٹ اوپر لے رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم ہمیں چاہیے تھا کہ ہم 7:30 کا رکھتے. ہم نے بہت ارلی ٹائم رکھ لیا. یہ کم سے کم جو مرکز ہوتے ہیں نا ہمارے مرکز، یہ مراکز اہل سنت میں سے ہماری مسجد مرکزی جامع مسجد بغدادی ایک مرکز ہے، تو ٹائم 7:30 کا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ذرا اعلان کر دیا 7 بجے کا. تو میرا دل تھا کہ 10 منٹ ذرا اوپر، ہمارے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ میری ریکویسٹ ہے کہ 10 منٹ اوپر لے لینا. تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، معروضات کو سمیٹوں. جب انسان توبہ کرتا ہے، بولیے جب انسان توبہ کرتا ہے، میں نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، میں نے کوئی جرم کیا ہو تو میں اس سے معافی مانگ لوں، مجھے بتائیے وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ بولیے نا بھائی. میں اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں تو جس سے میں نے معافی مانگی وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بلا مثال دی ہے بات سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ و بلا مثال. جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ گار کس کا ہے؟ اللہ کا. بولو گناہ گار کس کا ہے؟ اللہ کا. تو جب یہی بندہ گناہ کرنے والا سجدے میں سر رکھ لے اور کہے مولا معاف کر دے، جی مولا معاف کر دے، اب مجھے بتائیے اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ اونچی آواز سے بولیے نا. اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ خوش ہوگا. اب اس کی مثال جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے نا، وہ میں مثال دے کے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ مثال دے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مسافر ہے، وہ اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے یا گھوڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا کھانے پینے کا سامان بھی اس اونٹنی اور گھوڑی کے اوپر ہے. رستے میں وہ تھک چکا ہے، ایک درخت آ گیا ہے، اس کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ گیا ہے. جب اس کی آنکھ کھلی تو ادھر سواری ہے ہی نہیں، سواری ہے ہی نہیں، سواری غائب. اب صرف سواری غائب نہیں، اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کا کھانا اور پانی بھی اسی سواری کے اوپر تھا، وہ بھی غائب ہے.
اب مجھے بتائیے دیار غیر ہو اور بندہ مسافر ہو اور کوئی سبزہ بھی نہ ہو, ایک جنگل بیابان ہو, صحرا ہو, ادھر ایک ہی درخت ہو, اس کے نیچے وہ آرام کر رہا ہو, جب اٹھے تو سواری نہ ہو, اور گرمی کا موسم ہو, کیا حال ہوتا ہے انسان کا؟ سوچئے نا کیا حال ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ سواری کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے, سواری کی تلاش میں نکلا ہے, سواری کو تلاش کرتے کرتے دور نکل گیا, لیکن اس کو سواری نظر نہیں آئی. اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھوکا بھی ہوں, پیاسا بھی ہوں, غریب الوطن بھی ہوں, مسافر بھی ہوں, سواری بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, ہر شے غائب ہے. اب میں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرنے کی نیت لے کر کہ اب موت کے سوا تو میرے لیے ہے کچھ نہیں, وہ واپس آئے گا اور آ کر اسی درخت کے نیچے لیٹ جائے گا, کہے گا کہ ہائے موت, اب تو موت کا وقت ہے. موت کے انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے, اس کی آنکھ لگتی ہے, پھر وہ آنکھ کھولتا ہے, اس کی سواری بھی ادھر کھڑی ہوتی ہے, اس کا پانی بھی ادھر ہوتا ہے, اس کا کھانا بھی ادھر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا بہت خوشی ہوگی. فرمایا بلا تشبیہ و بلا مثال, یہی حال رب کا اور بندے کا ہے, یہی تعلق اللہ کا اور اس کے بندے کا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے رب سے دور ہو چکا ہے, اب اس کا دانا بھی گیا, کھانا بھی گیا, پانی بھی گیا, کھجوریں بھی گئی, جو بھی گئے, گندم بھی گئی, آٹا بھی گیا, ہر شے گئی اس کی. لیکن جب وہ رجوع اللہ کرتا ہے نا, وہ توبہ کرتا ہے, تو رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا اس کو سواری مل کے خوشی ہوئی تھی. آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ہے ہی ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور انسان پہ یہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاہی کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے, وہ پھر توبہ کرتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, ندامت کے آنسو آتا ہے, اللہ کو وہ ادا پسند آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں فرشتوں اس کا وہ داغ صاف کر دو, دل پھر صاف ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ وقت بھی آتا ہے انسان پہ, گناہ کر لیتا ہے, دل پہ سیاہی کا نقطہ, پھر گناہ کر لیا, پھر دل پہ سیاہی کا نقطہ, حتیٰ کہ اتنے نقطے لگ جاتے ہیں کہ دل چھوٹا ہوتا ہے, سیاہی زیادہ ہوتی ہے, یہ دل کا شیشہ سارا جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. اب شیشہ جس سے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے وہی کالا ہے, تو پھر کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ انسان گناہ کر کے بھی سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں. اس کی وجہ کہ جس نے فتویٰ دینا ہے وہ کالا ہو چکا ہے, جس نے لان تان کرنی ہے وہ کالا ہو چکا ہے, جس نے ملامت کرنی ہے وہ کالا ہو چکا ہے. آقا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب پھر بندے کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ٹھوکر لگتی ہے, احساس ہو جاتا ہے, تو پھر کہتا ہے مولا معاف کر دے. بولیے نا مولا معاف کر دے. آقا فرماتے ہیں کہ پھر اللہ معاف کر دیتا ہے, اس کا دل پھر صاف ہو جاتا ہے. فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا دل میں ایک, جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جو صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے, اس میں فساد آتا ہے تو سارا جسم ہی فساد پذیر ہو جاتا ہے. آقا وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب, وہ دل ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. پنجابی وچ بابے آندے ہوندے نے کہ دلوں نہ مکائیے تے مکے جا کے نہیں مکدی. آندے نا بابے, پرانے بزرگ آندے ہوندے سن کہ دل سے نہ انسان ختم کرے بات کو تو مکے جا کر بات ختم نہیں ہوتی. اب مکہ مدینہ سے آگے جانا کہاں ہے مسلمان نے؟ مومن کہاں جائے گا اس سے آگے؟ اور کون سی جگہ ہے اتنی طہارت والی, اتنی پاکیزہ اور افضل اور اعلیٰ؟ تو ادھر بھی جا کے دل سے ختم نہ ہو. تو جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو پھر نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب دل میں ایمان آتا ہے تو قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب دل میں ایمان آتا ہے تو حسد ختم ہو جاتا ہے. جب دل میں ایمان آتا ہے تو بغض ختم ہو جاتا ہے. جب دل میں ایمان آتا ہے تو پھر دھوکہ نہیں ختم ہو جاتی ہے. جب دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے تو انسان وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور جب خطبہ ہو نا, خطبہ ہو, آپ نے دزانو ہو کے بیٹھنا ہے, دزانو ہو کے بیٹھنا ہے. اور اس نماز کو ٹمپریری نماز سمجھ کے نہیں پڑھنا.
کہ سال کے بعد کی نماز ہے ٹھیک ہے بس 2 رکھتے ہیں جلدی جلدی ہو جائے گی، نہ، اپنی توجہ کو اپنے مالک کی طرف رکھنا ہے۔ اور ہو سکے تو رمضان شریف کے گزرنے کی وجہ سے جو ہمیں دکھ ہوا ہے، جو اہل ایمان کو پریشانی ہوئی کہ یا اللہ تیری رحمت کا مہینہ تھا ختم ہو گیا، یا اللہ تیرے فضل و کرم کا مہینہ تھا ختم ہو گیا، ہم تو بہت پریشان ہیں اس بات پہ کہ یہ تو سارا سال ہی رمضان شریف رہتا ہے، ہم تو خوش ہیں اس بات پہ سارا سال ہی رمضان شریف ہو، اب بڑی پریشانی ہے، گنتی کے دن تھے ختم ہو گئے، اگر نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچ آ جائے اور آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو پھر انشاءاللہ بخشش کا سامان ہمارے لیے پیدا ہو جائے گا۔ نماز کو نماز سمجھ کے قائم کرنا ہے، پوری ادا سمجھ کے قائم کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ سمجھ کے قائم کرنا ہے، اور جب خطبے کی سماعت کی باری آئے آپ نے اس طریقے سے خطبہ سننا ہے کہ آج کے دن کا نچوڑ یہ خطبہ ہے، اس کو بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، دزانو ہو کے بیٹھنا ہے، پھر سلام کے شعر ہوں گے دو، اس کے بعد پھر دعائے خیر ہوگی۔ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، جب دعا کرنے والا دعا کرے تو اونچی آواز سے باواز بلند کہا کرے آمین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مولا جو عرض کیا ہے قبول فرما لے، جو مانگا ہے ہمیں عطا فرما دے، جس سے ہم نے معافی مانگی ہمیں معافی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔